Audio Jungle. Audio Jungle. جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے ہیں واپس. سیگمنٹ ہے اب آپ کا اپنا بیوٹی اور پروگرام آپ کو معلوم ہے مسکراتا دن. مسکراتا دن میں آج جو بیوٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کی بھی اور میری بھی سب کی فیوریٹ ہے. بہت سارے پروگرامز ہمارے ساتھ کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہمیں نسخے دیتی ہیں، بتاتی ہیں صحت کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے، وہ اتنے مفید ہوتے ہیں کہ اس سے نہ صرف لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ماشاءاللہ سے ان کو دعائیں بھی بہت ملتی ہیں. ملتے ہیں اپنی گیسٹ رانی سے اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ بیوٹی میں ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں رانی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے. رانی، آپ ہمارے جتنے ویورز اب پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی فیوریٹ بیوٹیشین بن چکی ہیں. بہت شکریہ. اور آپ ہے کے نسخوں سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ بتائیں اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے، اور جب فائدہ پہنچتا ہے obviously تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہی دعا انسان کی زندگی کا مقصد ہے. بالکل بالکل، بے شک، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دعائیں تو کہتے ہیں کہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور کس وقت کس کی دعا لگ جائے. بے شک انسان کو ہر کام دعا کے لیے ہی کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے کوئی اپنے دو ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے تو نہ جانے اس کی دعا میں کیا طاقت ہو کہ ہمارے بھی بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں، بیڑا پار ہو جائے. صحیح، بالکل صحیح. سیگمنٹ ہے بیوٹی. ہیلتھ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بیوٹی بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور دونوں ہی سیگمنٹس ماشاءاللہ سے آپ بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ نبھا لیتی ہیں، لوگوں کو بتا لیتی ہیں. یعنی کہ ماشاءاللہ سے ایک اچھی بیوٹیشین اور ایک اچھی ہیلتھ ایکسپرٹ. ہوا یہ کہ ابھی جب میں آ رہی تھی، آنے سے پہلے ایک فون بھی آیا، اور آج آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کس قدر تیز ہوا چل رہی ہے، اور تیز ہوا کی وجہ سے چونکہ مٹی بھی اڑ رہی ہے، تو نکلنے سے پہلے ایک فون آیا تھا کسی خاتون کا کہ ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پتھر لڑھک رہے ہیں اور کھٹک ہو رہی ہے، اور آنکھوں سے پانی گر رہا ہے، آنکھیں میری لال ہو رہی ہیں، جلن ہو رہی ہے. ان کو تو میں نے جواب دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم میں سے سب کا ہو سکتا ہے، اور اڑتی بھی ہوا ہو سکتا ہے، ہماری آنکھ میں بھی کچھ مٹی لے جائے اور ہمیں بھی کچھ تکلیف ہو جائے، اور کبھی کبھی موسم کے بدلنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اگر آنکھوں میں کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، یا بلا وجہ سویلنگ آ جاتی ہے، یا آنکھوں سے بیٹھے بیٹھے پانی بہنے لگتا ہے، یا ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ لگے کہ ہماری آنکھ میں کوئی کنکر ہے، اس وقت میں کوئی پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک تھوڑا سا پانی بوائل کر لیں، سادہ پانی بوائل کر لیں. بوائل کرنے کے بعد اس کو کسی کٹورے میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیں، اتنا کہ روم ٹیمپریچر کا ہو جائے. اس کے بعد لاہوری نمک تھوڑا سا بالکل باریک پیس لیں، فائن پاؤڈر کی طرح اس کو چھان لیں، اور ایک چٹکی اس بھرے ہوئے کٹورے میں ڈال دیں. اچھا. اس کے بعد کوئی بھی آئی ڈراپر، آپ کے پاس کوئی ڈراپر ہو جس سے کہ قطرے ٹپک سکتے ہوں، کوئی سی خالی آئی ڈراپر کی کوئی بوتل لے لیں، اچھی طرح دھونے کے بعد اس پانی کو اس میں ڈال لیں، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں میں دونوں 3-4 قطرے ایک آنکھ میں، 3-4 قطرے ایک آنکھ میں ڈالیں اس نمک کے پانی کے، اور بند کر کے لیٹ جائیں. جو گندا پانی ہے، جو آنکھوں میں گھڑگھڑاہٹ ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ یہ پانی، یہ سارا کچھ آنکھوں کی میل کچیل کو صاف کر کے تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھیں بالکل نارمل ہو جائیں گی. جو ریڈنس پیدا ہو گئی ہے وہ بھی ختم ہو
جائے گی, یہ جو پتھر سے لڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, آنکھوں سے پانی بہنا بھی ختم ہو جائے گا. اور جن کے بچوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے یا بڑوں کے ساتھ ہے یا خود ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہے, تو وہ اس طرح کر کے اس پانی کو ٹھنڈا کر کے اس میں لاہوری نمک ڈال کر اپنے پاس ڈراپر میں ڈال کر اور شعار بنا لیں کہ رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت اگر 2-4 قطرے آنکھوں میں ڈال دیں تو آنکھوں کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے. یعنی کہ آنکھوں کی سویلنگ, آنکھوں کا بلا وجہ پانی بہنا, آنکھیں بلا وجہ دکھنا یا آنکھوں کے اندر کھٹک ہونا, اس کو ہم اپنے سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ کھٹک ہونا بلا وجہ, کچھ آنکھوں میں چبھ گیا ہے, کچھ ذرا چلا گیا ہے, اس کے لیے بہت بہترین ہے. اچھا, پانی کو بوائل ضرور کرنا ہے کہ بوائل کر کے نیم گرم کر لیں, پھر 1 چٹکی اس میں ہم نے لاہوری نمک ایڈ کیا اور پھر اس کو کسی ڈراپر میں ڈال کے اور آنکھوں میں 2-3 قطرے ڈالتے ہیں, پانی کو بہنے دیں ایک سائڈ پر, پھر کبھی دوسرے سائڈ پر, جو سارا گندا پانی نکل کے آنکھیں اللہ کے فضل سے دھل کے صاف شفاف ہو جائیں گی. بہت اچھی آپ نے ٹپ دی. اچھا, بیوٹی سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں, اسکن ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم آئیز پہ بات ہو رہی ہے, مطلب ڈفرینٹ کہ بھائی آپ کا باڈی سلمنگ کے حوالے سے بھی بیوٹی بہت زیادہ ان ہے. صحیح. ایک مسئلہ جو بہت ساری خواتین کی ہمارے پاس میل آئی, دانتوں سے ریلیٹڈ, کیونکہ دانت بھی ہماری جو ہے نا ایک کیوں کہہ لیں کہ ایک خوبصورتی کا ایک وہ ہے کہ بیوٹی اگر دانتوں میں نہیں ہوگی یا چمکتے سفید دانت نظر نہیں آئیں گے تو پھر کہاں سے بیوٹی, پھر جتنی بیوٹی ہوگی وہ سب غائب ہو جائے گی. بالکل, نہ صرف یہ کہ چمکتے ہوئے دانت ہوں بلکہ ہمارا ماؤتھ جسے کہتے ہیں منہ, جس سے کہ ہم بولتے ہیں یا کھاتے ہیں, یہ بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. بعض اوقات ایک بہت ہی دلکش شخصیت سے آپ مخاطب ہیں لیکن اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کی ساری شخصیت کا سحر ٹوٹ جاتا ہے. اور سب سے پہلے تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ معدے سے شروع ہوتی ہے. اپنے معدے کا جائزہ لیں, غذا کا خیال رکھیں, اور کسی کے ساتھ بھی اگر یہ پرابلم ہے کہ اس کو بدہضمی کی شکایت ہے تو تب یہاں سے یہ بدبو کا مرض پیدا ہوتا ہے. ان سب کے لیے ایک سب سے پہلے میں معدہ صاف کرنے کے لیے, معدے کو کنٹرول کرنے کے لیے بتاتی ہوں علاج, اور اس کے بعد منہ کو صاف کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ بدبو سے آپ نجات پا سکتی ہیں. سب سے پہلے اپنے نظام ہضم کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے معدے کو صاف کرنے کے لیے ریون چینی یہ جڑی بوٹی ہے. ریون چینی, کھانے کا سوڈا اور سونٹ, یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے. آدھا ٹی اسپون صبح اور آدھا ٹی اسپون شام میں کسی بھی وقت سادے پانی کے ساتھ لے لیں. انشاءاللہ اس دوا کے مسلسل استعمال سے نظام ہضم بہتر ہو جائے گا. اچھا, یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے سے یعنی صبح میں ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے سے پہلے رات کے کھانے سے پہلے, تاکہ دن بھر کا جو آپ نے لی ہوئی ہے ڈائٹ وہ پوری طرح ہضم ہو جائے اور آنے والا یہ جو آپ لے رہی ہیں یہ اس کو بہتر کر دے اور صبح تک آپ کا بالکل معدہ نارمل ہو جائے. رات بھر میں یہ کام کرے. اس سے معدے اور کیا کیا اس سے ایسیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. ایسیڈیٹی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی سینے میں جلن کا, تیزابیت کا, کھانا ہضم نہ ہونا, بدہضمی کی شکایت, کھٹی ڈکاریں آنا, کوئی بھی ایسا مرض ہے تو اس دوا سے کنٹرول ہو جائے گا. اچھا, میٹھا سوڈا, کھانے کا سوڈا اور یہ چیزیں برابر پہلے مکس کرنی, پھر آدھا چمچہ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چمچہ رات کو کھانے سے پہلے نارمل پانی کے ساتھ آپ لیں گے تو اللہ کے فضل سے نظام ہضم بہتر ہو جائے گا اور معدے کی تمام تکالیف سے نجات مل جائیں گے. ایک کوسچن رانی یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی کہ کتنے دن تک لینا ہے یہ؟ دیکھیے, ایسی تمام ریمیڈیز جو گھریلو ہوتی ہیں ان کو لانگ ٹائم تک استعمال کرنا ہوتا ہے. بے شک آج آپ نے کھایا آپ کو آج ہی فائدہ ہو گیا, لیکن کم از کم 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ ضرور کھائیں. اوکے, کم سے کم 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ ضرور کھائیں. یہ سوچ کے کھائیں کہ یہ ایک دوا ہے جو ہمیں مسلسل استعمال کرنی ہے, کیونکہ ہربل بہت ہی مائلڈ ہوتی ہیں, بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں اور اس کو لانگ ٹائم تک ہمیشہ استعمال کرنا ہوتا ہے, تبھی اس کے بہترین ریزلٹس ملتے ہیں. اچھا, اس سے کیا معدے کی افادیت بھی, مطلب معدہ پورا 3 ماہ میں مکمل استعمال کرنے سے معدہ اپنی کنڈیشن پہ صحیح آ جائے, اس کا نظام ہضم ٹھیک ہو جائے گا, نظام ہضم بہتر ہو جائے گا, معدے کی جو ورکنگ ہے وہ بیسٹ ہو جائے گی. جہاں سے معدے کے اندر کوئی اپسٹنس پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کھانے میں غذا میں ہضم ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے, کس وجہ سے آپ کو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں, یعنی معدہ آپ کا سلو ہو گیا ہے, اس کی صفائی کے لیے. اور ماشاءاللہ سے آپ تو بیوٹیشین ہیں, آپ کو تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہوگا. اور واقعی, اور کبھی کسی کلائنٹ کے منہ سے اگر اسمیل آ رہی ہے تو اس وقت برداشت کرنا بھی کتنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور اس کا آپ نے کام بھی کرنا ہے, فیشیل بھی کر رہی ہیں, برائڈ بنا رہی ہیں, برائڈ کے مطلب اسمیل آ رہی ہے, اتنا عجیب سی. دیکھیں, جب کسی دوسرے کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے تب انسان کا اپنی طرف بھی توجہ جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہی اسمیل ہماری طرف سے آ رہی ہو تو
اس پر کیا گزر رہی ہوگی جبکہ ہم پر یہ گزر رہا ہے. تو ہمیشہ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. یہ اب